جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ پارلیمانی لیڈر نے کہا عمران خان استعفیٰ دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ استعفیٰ نہیں دیں گے، تمہارے مطالبوں سے استعفیٰ دے دیں، کس بات کی مولی ہے، نہیں دیں گے۔ عمران آیا ہی نوٹس لینے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، آؤ کونڈالائزا رائس کی کتاب لے آئے، صرف ایک کتاب لاؤں گا۔ بند کر اس کی مائک۔ ہم چیلنج کرتے ہیں عمران خان کو، یہ اسمبلی میں آئے اعتبار کا ووٹ لے کر دکھائے۔ حکومت کے جانے کا وقت ٹھہر گیا ہے، کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سے ذرا سیاسی منظرنامے پہ بھی بات کریں گے۔ آج پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ، کل خود آپ کی اسپیچ، جس کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ بڑے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بڑا ان یوزول انداز میں آپ کل نظر آئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور کیا بات ہے، ہمارے جوانوں کی سیلوٹ ہے ان کو، کس طریقے سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ ظاہر ہے آج جب پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھارت ملوث ہے، تو اب یہ اسٹیٹ لیول پر فرام دا ہائیسٹ لیول ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ، کہ جناب یہ انڈیا ہے اس حملے کے پیچھے۔ تو شاہ صاحب مطلب ظاہر ہے میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا حساسیت کی بنا پر کہ آپ ایگزیکٹ معلومات شیئر کیجئے، ظاہر ہے، لیکن یہ کہ ہمیں مطلب باقاعدہ سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے علاوہ بھی ایسی معلومات مل رہی ہیں جو کہ لیڈ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ کس طریقے سے اس حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ بطامی صاحب، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ بھارت مسلسل یہ کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ صحیح ہے۔ وہ مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ رخنہ اندازی کرتا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جب ہم نے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہمیں خدشہ تھا اور ہے، اور میں نے یہ بہت سے لوگوں کے سامنے ریز بھی کیا، وزرائے خارجہ کے سامنے بھی، بیرسٹر زلمے خلیلزاد کے ساتھ بھی، کہ سپوائلرز کا کچھ لوگ رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس میں کامیابی حاصل کرے، دنیا اس میں کامیابی حاصل کرے، اور وہ جو ٹو فرنٹ سچویشن جس میں انہوں نے پاکستان کو باندھا ہوا تھا بڑے عرصے سے، اس سے پاکستان کو نجات ملے۔ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے سلیپر سیلز ایکٹیویٹ کرنے کا ہمیں خدشہ ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح وزیرستان میں ہماری ایک پٹرول پر حملہ کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا، اور پھر اسٹاک ایکسچینج میں جو واقعہ ہوا ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے پختہ ارادے سے آئے تھے، ان کے پاس جس قسم کا، جس اسلحے سے وہ لیس تھے، اور جو ان کا ارادہ تھا، وہ نہ صرف معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے، وہ لوگوں کو یرغمال بنانا چاہ رہے تھے۔ اور اس سے آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے کمرشل نرو سینٹر پہ آ کے قبضہ کر لینا، تو بھارت اس وقت جس دشواریوں سے دو چار ہے اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اور ان کے اپنے ملک کے اندر جو اس وقت انتشار ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اور جو آسان ٹارگٹ اس کو دکھائی دیتا ہے جس سے ان کے اندر جو یکجہتی کا ایک عمل آگے بڑھتا ہے وہ ہے پاکستان بیشنگ۔ پاکستان پہ جب وہ چڑھائی کرتا ہے تو اپنے انٹرنل جو ڈسینٹ ہے، اختلافات ہے، اس پہ قابو پانے کی کوشش، یعنی مودی اپنے کمزور سیاسی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے پاکستان مخالف حملوں کے پیچھے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ان کی ساکھ گر چکی تھی، جب ان کی مقبولیت میں خاصی کمی آئی تھی، اور جنرل الیکشن سے پہلے جو اسٹیٹ الیکشنز تھے اور 5 اسٹیٹس میں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا تھا، تو پلوامہ کا ناٹک رچایا گیا، کس لیے؟ اپنی پاپولیرٹی کو بحال کرنے کے لیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہوئے شاہ صاحب، جیسے میں نے کہا آج کی اسپیچ پہ تو بعد میں آئیں گے، کل آپ کی اسپیچ بڑی معمولاً مزاج سے ہٹ کے نظر آئی، بڑی جارحانہ، اور سارا اس کا ایک عکس بھی دیکھا ہم نے، تو کوئی خاص وجہ تھی؟ بڑے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں ایسے۔
نہیں دیکھیے اس کی وجہ تھی. وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر منطقی مطالبے کرنے شروع کر دیں, مثال کے طور پر ایک دن پہلے پریشر کیا جس میں کہ بلاول نے کہا کہ یہ مستعفی ہو جائیں, پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے پھر کہا وہ معافی مانگیں, مستعفی ہو جائیں. کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جمہوریت کے اپنے تقاضے ہیں. عمران خان اگر وزیر اعظم ہیں تو انہیں ایوان کے اعتماد کی اکثریت کی تائید حاصل ہے, تبھی وزیر اعظم ہیں. آپ نواز شریف بھی تھے وزیر اعظم اور عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کرتے تھے, بارہا کرتے تھے. سر دیکھیے مطالبہ ضرور کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں مطالبہ انہوں نے کیا لیکن اس کی نفی ہو گئی نا جب انہوں نے اپنی ایک مرتبہ پھر اپنی عددی اکثریت واضح کر دی کہ ان کو 119 ووٹوں کے برعکس پی ٹی آئی کے 165 لوگ وہاں موجود تھے, تو پھر اس کا جواز دی رہتا. مینڈیٹ بھی آپ کے پاس ہو, 5 سال کا مینڈیٹ ہو, پھر آپ کہتے ہیں ہم ووٹ کو راک بھی نہیں کرنا چاہتے, اور حد الوسع کوشش کی کہ اس بجٹ میں جتنی رخنہ اندازی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. کیا سرائیاں کی, ہماری صفوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی, ایک تاثر دینے کی کوشش کی, جیسے بہت اختلافات آ گئے ہیں, سازشوں کی تہمتیں لگیں, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو نہیں بنا پائے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نمبر گیمز کے اعتبار سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے, 156 تو آپ کا اپنا نمبر ہے, آپ کی اپنی پارٹی کا اتحادیوں کو ہٹا کے بھی, لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن کا یہ رائٹ تو رہتا ہے کہ وہ استعفے کا مطالبہ کرے. تو ساری ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے, ایز اے سیٹ کہ خان صاحب بھی کرتے رہے. مطالبہ وہ کر سکتے ہیں, میں ان کے کوئی بندش تو نہیں لگا سکتے, ہم ان پہ ضرور کریں, لیکن سوال یہ ہے مطالبہ انہوں نے کر دیا, اس کی نفی ہو گئی. اب ہر روزانہ تو مطالبہ کرنے سے آپ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں, اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے, ملک کی ساکھ کو بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ عددی اکثریت کے اعتبار سے بتائیے گا کہ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ پچھلے بجٹ کے مقابلے میں آپ کے نمبرز بھی کم تھے اس دفعہ اور ان کے نمبرز بھی کم تھے, لیکن نیٹ رزلٹ دیکھا جائے تو حکومت کے نمبر زیادہ تھے پچھلے بجٹ کے مقابلے میں, چونکہ ظاہر ہے دونوں یعنی فریقین کی طرف سے کافی لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں آئے, کوئی بیمار تھا, کوئی مریض تھا, سارا کچھ. لیکن یہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ صاحب 172 کا جو میجیکل نمبر ہے اس حکومت یعنی کسی بھی حکومت کے لیے آؤٹ آف 342, اس سے تو آپ نیچے ہیں, 160 لیے آپ نے نمبر, اور آپ کے پاس پچھلے بجٹ میں 176 تھے. تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا وریسم نمبر ہے آپ کے لیے 160 کا, یہ تو فار بلو 172 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 160 نہیں ہے, جب گنتی ہوئی تو اس وقت 161 کا غالباً 60 کا نمبر آیا, اور پھر اس کے بعد ہمارے کئی ممبر داخل ہوئے ہاؤس کے اندر. ہمارے آخری کاؤنٹ میں جو ہم نے کیا 165 لوگ ہمارے فزیکلی موجود تھے. شیخ رشید صاحب آپ کے علم میں ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ نہیں آ سکے, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ لوگ ہیں, ہمارے کم از کم 8 لوگ ایسے ہیں جو کرونا پازیٹیو تھے جو اسمبلی میں نہیں آ سکے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں, ہماری ایک ممبر ہیں بخاری صاحبہ جو ملک سے باہر ہیں, وہ انگلینڈ میں ہیں, وہ نہیں آ سکی, ان کو فلائٹ نہیں مل سکی. تو آپ ان نمبرز کو اگر ایڈ اپ کریں تو پھر بھی جو وہ کہہ رہے ہیں نا 172 کا نمبر, تو 172 کے نمبر پہ پھر بھی ہم پہنچ یعنی شاہ صاحب اگر اپوزیشن اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو آئینی اور پارلیمانی تقاضے ہیں وہ پورے کر ڈالے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب جو شو آف کانفیڈنس, مطلب ووٹ آف کانفیڈنس کا کے ذریعے بتا دے کہ صاحب یہ ہے اکثریت میرے پاس. انشاءاللہ بالکل ان کے پاس. دیکھیے نا بجٹ کا طریقہ کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ جو ہاؤس میں پریزنٹ لوگ ہیں ان کی میجورٹی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے وہ 172 کا فگر وہاں, اس کی اہمیت وہاں ہے, بجٹ پہ نہیں ہوتی. اس طرح تو ان کی جو اسٹرینتھ تھی, اگر میں کہوں کہ جو اپوزیشن, ساری جوائنٹ اپوزیشن جن میں کوئی ربط نہیں ہے, کوئی نظریاتی یکسوئی نہیں ہے, اندر سے جو ان کے حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود ایک مقصد کے لیے, اپنی بقا کے لیے اور نجات کے لیے وہ یکجا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے, تسلیم کرتے ہیں. کیا ان کے نمبر پورے تھے؟
ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اپنی آپ کے لوگ جو وہاں غیر حاضر تھے یا موجود نہیں تھے تو میں کیا اس کا یہ تاثر لوں کہ ان کو چھوڑ چکے ہیں؟ یقیناً نہیں، میں تو ایسا تاثر نہیں لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا شاید ایک بات اور بتائیے گا، یہ جو بات کی انہوں نے -1 کے حوالے سے، اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ صاحب عمران خان صاحب کے بجائے کوئی اور وزیر اعظم ہو، بے شک تحریک انصاف کی حکومت ہو، میری اس پر ایک رائے ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی میری رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں ایسی کوئی بھی صورتحال کہ جس کے نتیجے میں پارلیمانی سیٹ اپ یہی ہو، تحریک انصاف کی حکومت ہو، عمران خان صاحب حیات ہوں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے انشاءاللہ، اور وزیر اعظم نہ ہو اور پی ٹی آئی سے کوئی اور وزیر اعظم ہو، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یو اگری وتھ می؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ پارٹی جو ہے ان کی محنت کا ثمر ہے، ان کا نتیجہ ہے، اور جتنے لوگ اسمبلی میں ہیں ان کی ذات پر سب مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ کسی اور کی ذات پر ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو، ان کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کا وزیر اعظم نہ ہونا یہ ناممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کو کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر نہ ہاؤس کے اندر۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ہی اگر کوئی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا حقیقی دنیا میں واپس آ جاؤ؟ پہلی بات تو میں آپ کو واضح کہہ دوں کہ کوئی اتنا پی ٹی آئی میں کم عقل نہیں ہے جو یہ خواب دیکھ رہا ہو، کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔ اور اگر کوئی، چونکہ دلوں کے حال تو ہمیں نہیں پتا نا، چونکہ آپ کے ہی کابینہ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ مشورہ ہے آپ کا کہ بھائی حقیقی دنیا میں واپس آ جاؤ؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ کوئی ایسا خواب نہیں دیکھ رہا، آپ کو بڑا یقین ہے اس بات کا؟ بالکل۔ اچھا شاید ایک بات بتائیے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی رائٹ ہے، جس طرح اپوزیشن کا تنقید کرنے کا رائٹ ہے تو وزیر اعظم کا جواب دینے کا رائٹ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب آپ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے یا پھر وزیر اعظم ہوتے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، پھر بھی وزیر اعظم کا پورا رائٹ ہے کہ اس تنقید کا جواب دیں۔ لیکن اس طرح آج بھی انہوں نے گفتگو کے حصے میں بلاول صاحب کی باقاعدہ وہ نقل اتار کے کہ جو دیکھو پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے اور یہ بات کوئی اور کہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کی سطح پر یہ اس طرح کے یعنی یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اسٹیچر کو سوٹ کرتے ہیں بیانات؟ میں عرض کروں، اگر آپ اپوزیشن کی گفتگو سنیں، ان کے بیانات دیکھیں، ان کی تقاریر کا مطالعہ فرمائیں، تو کئی لوگوں نے، سب نے نہیں، بڑے شائستہ لوگ بھی ہیں، کئی لوگوں نے بڑی نازیبا گفتگو کی ہے۔ کئی لوگوں نے جو پارلیمانی روایات اور آداب کے برعکس گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم نے خندہ پیشانی سے سب چیزوں کو سنا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی کرسی کا گھیراؤ کیا گیا، پہلے اجلاس پہ ان کو گفتگو نہیں کرنے دی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، انہوں نے سب کچھ بڑے فراخ دلی سے اسے قبول کیا۔ اب ان کی جو گفتگو ہے، ٹھیک ہے، لہجہ لب و لہجہ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس پہ کسی کی ذاتی، جسے کہتے ہیں نا، کسی پہ کیچڑ اچھالا ہو یا کسی پر ذاتی حملہ کیا ہو، ایسی بات انہوں نے نہیں کی، کوئی غیر پارلیمانی جملہ انہوں نے نہیں کہا۔ اور یہ ممکن ہے شاہ صاحب، یہ ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یا کسی بھی، یعنی اس پارلیمان میں کیا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر آپ تقریر کرے تو اپوزیشن واک آؤٹ نہ کرے بلکہ بیٹھے اور خاموشی سے سنیں۔ باقی وزراء کے معاملات میں ٹھیک ہے چلتے رہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کا ایک جو لیول ہوتا ہے وہ ایک رسپیکٹ کا متقاضی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اور اسی کے ریٹرن میں پھر اپوزیشن لیڈر بھی جب اسپیچ کر رہا ہو یا اپوزیشن لیڈر بھی اسپیچ کر رہا ہو تو پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے باہر نہ چلے جائیں اپنی تقریر کرنے کے بعد، وہ بھی وہاں بیٹھ کر سنیں اور اس وقت سامنے دیں۔ یہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیول کی، اپوزیشن لیڈر کے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے شاہ صاحب۔ میں عرض کروں بالکل، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب بھی آئے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی ہے، ہم نے سنی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ہم نے کبھی بیٹھتے ہیں اپنی اسپیچ کے بعد، پرائم منسٹر
प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वॉकआउट नहीं किया, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्हें वॉकआउट किया। वॉकआउट से बता दें कि लास्ट टाइम वो अभी पिछली स्पीच में उन्होंने किया और फिर चले गए, इसके बाद खाजा आसिफ साहब ने वो वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं सर, मैं कौमी असेंबली का जो आखिरी जो वो हुआ ना सर, अभी जो आज के इजलास से पहले जो 3 दिन पहले 2 दिन पहले जिसमें खान साहब ने तकरीर की, फिर वो चल दिए, उसके बाद खाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, बिलावल साहब ने तकरीर की, उस वक्त मौजूद नहीं थे खान साहब। देखिए, पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन जाहिर हम सब जानते हैं कि अभी शहबाज साहब की अदम मौजूद वो नुमाइंदगी नहीं, देखिए असूलन देखा जाए हमने इस पॉइंट को रेज नहीं किया। टेक्निकली ख्वाजा आसिफ साहब बहुत मोहतरम है, टेक्निकली जिस कुर्सी पे वो बैठे थे और जिस कुर्सी पे खड़े होकर वो खिताब कर रहे थे वो वहां से कर ही नहीं सकते। ये तो स्पीकर साहब ने उसको दरगुजर किया। वो कुर्सी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की है, या तो वो कहते हैं कि अपना शहबाज शरीफ साहब अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है और उन्होंने इनको सारी जॉइंट ऑपोजिशन ने ख्वाजा साहब को मुंतखब कर लिया है, तो और बात है। वजीर आजम जब हाउस पे नहीं भी होते, ठीक है ना जी, वो पार्लिमानी लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, मेरे साथ वाली उनकी कुर्सी है। कभी आपने देखा कि मैंने उनकी कुर्सी से खड़े होकर खिताब किया हो कि उनकी कुर्सी पे जाके बैठ गया हूं कि वो पार्लिमानी लीडर है, मैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर हूं, वो नहीं है तो चलो मैं बैठ जाता हूं? ऐसा होता नहीं है। ये पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। ख्वाजा साहब पार्लिमानी लीडर जरूर है, ऑपोजिशन लीडर नहीं है, बहुत फर्क है। और पार्लिमानी लीडर तो वहां कई हैं, एक नहीं है। मैं उंगलियों पे गिन देता हूं कितनी जमातों के वहां पार्लिमानी लीडर तो राजा परवेज अशरफ है। अगर वहां होते जो अपोजिशन लीडर के कुर्सी पर वही बैठे होते अपोजिशन लीडर ही, तो फिर एक ऐसा अरेंजमेंट बन सकता है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनकी स्पीच सुने और दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग को शोर शराबा ना हो। बिल्कुल उसमें कोई मजायका नहीं है। मेरी ऑनेस्टली ये व्यू है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करे, सबको तवज्जो से उनकी बात सुननी चाहिए, अपने पॉइंट्स नोट कीजिए और जब हमें मौका मिले उसका जवाब दें। जब लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हो, ऑपोजिशन को सुननी चाहिए। हमें इन रवायात को जन्म देना होगा चाहिए, इससे हमारी जमहूरियत और जमहूरी कदरों में इजाफा होगा। सही है। आखिरी 2-3 छोटी बातें हैं शाह साहब। एक तो है कि अगर मैं स्ट्रेट क्लियर अल्फाज में पूछूं, शाह महमूद कुरैशी को इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, तो क्या जवाब होगा आपका? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और जो चैलेंजेस हैं उनसे हम ओहदा बरा होने की कोशिश करेंगे। मुझे इस पर अल्लाह से बड़ी उम्मीद। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपकी हुकूमत का आपके ख्याल में इस वक्त? देखिए, इस वक्त चैलेंज हमारा जो है वो माशी मुश्किलात का चैलेंज हमारे सामने है। कोविड तो है, वो तो दुनिया का चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, जो वो तो एक ग्लोबल पेंडेमिक। इकोनॉमी आप समझते हैं सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इकॉनमी हमारा चैलेंज इसलिए है कि हमें बहुत बुरे हालात में हमने बागडोर संभाली है। जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मेरी बात छोड़ दीजिए, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन है माशियात के, उनसे पूछिए, जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें बिगड़े हुए मिले, शायद किसी को मिले हों। अब उसको सुधारने में वक्त लग रहा था और लगा। हमने स्टेबलाइज किया और स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो कोविड आ गया। कोविड ने दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमीज को हिला के रख दिया है और एक इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन हुई है ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो पाकिस्तान में अगर आप देख लें, सिर्फ इसी माली साल में जो ख़त्म हो रहा है आज, हमें 1000 अरब का, 1 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 900 अरब की हमारी रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आई है। ये कोई मामूली रकम तो नहीं है। हाँ सही है शायद उसमें वो और भी इसमें डिबेट, लेकिन जाहिर है वो इकोनॉमी के हवाले से भी हम बात बिल्कुल ठीक है। उसमें मेरा ख्याल है कि कोविड ने तो ऐड किया ही है, लेकिन कोविड से प्री कोविड भी गवर्नमेंट्स अपने सेट किए हुए तकरीबन तमाम टारगेट्स मिस कर रही थी। लेकिन चलो अब इकोनॉमी में हम बात नहीं कर रहे। तो आपके मिनिस्टर साहब फरमाते हैं पार्लिमानी उमूर के, वो एक तो ये कहते हैं कि -1 की बातें करने वालों सुन लो, इमरान खान गया तो जमहूरियत भी जाएगी, मफहूम उनकी बात का। और एक और बयान में वही मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कुछ दिनों पहले कि अल्लाह ताला के अलावा हमें किसी का बाप नहीं निकाल सकता, कोई मांगे तांगे की हुकूमत नहीं है ये। तबसरा फरमाएंगे इस बयान में? मेरी राय में इंशाअल्लाह जमहूरियत भी कायम रहेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान भी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो टेन्योर पूरा करते हैं तो लोग और आवाम उनको एक मौका और भी देंगे।
اچھا، اور شاہ صاحب آپ اس پروگرام میں موجود تھے کہ جب ہم پروگرام شروع کرنے سے کچھ لمحات قبل ایک انٹرنیشنل نیوز آئی تھی، تیل کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک گر گئی تھیں، اور ظاہر ہے آپ کا وہ ڈائریکٹلی پورٹ فولیو نے تو اس حوالے سے آپ سے نہیں، لیکن آپ سے عمومی ایک سوال ہے، اور یہی وہ ایام تھے کہ جن دنوں میں جو ریلیونٹ مشیر صاحب ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ریکارڈ بن کے بیانات یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور بعد میں انہی مشیر صاحب کے بیان، ندیم بابر صاحب کے بیانات پہلے بیانات سے متضاد تھے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کی رائے میں حکومت پاکستان تیل کی قیمتوں میں جو تاریخی کمی ہوئی تھی اس کا میکسیمم فائدہ اٹھا پائی شاہ صاحب؟ دیکھیے، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ تاریخی کمی آئی، کاش ہماری سٹوریج کیپیسٹی ہمارے پاس ہوتی اور ہم وہ سستا تیل لے کر سٹور کر سکتے۔ ایک تو ہمارے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ ہماری لمیٹڈ سٹوریج کیپیسٹی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک ہینڈلنگ کا تعلق ہے، میری اپنی ایک ویو ہے جو میں انشاءاللہ جو کابینہ کا اجلاس ہے میں اس پہ اپنا ویو ضرور دوں گا۔ یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کیا گیا، میرا ایک اوپینین ہے، میں کابینہ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم آپ کے اس جواب سے اخذ کر لیں کہ آپ کی ٹھیک ہے، صحیح۔ اور جاتے جاتے فواد چودھری صاحب کے بیان کو کوئی بہت زیادہ سیریس تو نہیں لیا آپ نے، جو پورا انٹرویو تھا؟ بالکل نہیں، فواد چودھری دیکھیے کھل کے بات کرتے ہیں اور میرے بھائی ہیں، احترام ہے، بالکل بھی نہیں۔ میں نے کبھی ان کی کسی بات کو برا نہ منایا، اور وہ بھی سمجھتے ہیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے گہرے گرم جوشی کے مراسم ہیں۔ آپ کے اور ترین صاحب کے تعلق کے حوالے سے انہوں نے کہا، غلط تو نہیں کہا، سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی بن نہیں پائے آخر تک، بڑی کوششیں ہوئی۔ دیکھیے عرض یہ ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مجھے ان کی ذات سے کوئی ذاتی تکلیف نہ تھی، پھر کیا تکلیف اور میں نے حد الوسع کوشش کی کہ ہمارا آپس میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ میری ان سے صرف ایک ہی گزارش تھی کہ وہ میں نے کبھی ان کے ضلع میں، ان کے حلقے میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ جب بھی کوئی امتحان آیا، چاہے وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے یا ان کے صاحبزادہ لڑ رہے تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا اور دیانتداری سے دیا، تو وہ بھی اس کا احترام کریں۔ میں یہی ان سے خواہش کر رہا تھا کہ وہ ملتان کے معاملات میں اگر مجھ سے مشاورت کر لیں یا میری بات کو تھوڑا سا وزن دے لیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے مقامی حالات میں ان سے بہتر سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے تناظر میں جہانگیر ترین صاحب اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کون قصہ پاری نہ ہو۔ انسان اتنی عارضی چیز ہے، آج سانس ہے اور کل کی خبر نہیں، تو کون پاری نہ ہوا کون نہیں ہوا یہ وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ، شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔